امام نے کہا جس معجزے کو کہے گا میں تجھے معجزہ دکھاؤں گا، جس معجزے کو تو کہہ دے گا میں وہ معجزہ دکھاؤں گا، ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی علی بن موسیٰ رضا ہے۔ ایک مرتبہ مامون فوراً اٹھا کہ بہت ہو گیا، میں اپنے ولیعہد کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اگر پہنچ گئے ہوں فوراً تخت سے اترا اور دوڑنے لگا۔ امام مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھنے لگے، میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں تمام لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دے رہا ہوں۔ امام نے ہر انسان کو، ہر دین کے ماننے والے کو، ہربز کو، ہر ایک کو جواب دیا۔ جب ان کو ان کی کتابوں سے جواب دیے، سب نے ایک مرتبہ پورے کے پورے دربار میں لبیک کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ ہر آدمی آگے بڑھتا کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اس لیے امام کے القاب میں ایک لقب ہے عالم آل محمد، کہ تمام کے تمام دشمنوں نے اقرار کیا کہ علم ہے تو آل محمد کے پاس ہے۔ جتنے ادیان عالم تھے، حتیٰ جتنے فرق و مذاہب تھے، سب کے سب امام کی بارگاہ میں آئے۔ جب سوالات کرتے تھے امام قرآن سے جواب دیتے تھے۔ امام نے کہا جو کتاب تم بتا دو گے اس کتاب سے حوالہ دوں گا، اور اگر کہو گے ہم کتاب کو نہیں مانتے میں عقل کی دلیل دوں گا، تم عقل کو مانتے ہو تو میں عقل سے دلیل دوں گا۔ عزیزان گرامی، امام نے بہت تفصیل سے مناظروں کو پیش کیا۔ وہیں سے مامون نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا، جتنے آج اگر ایران میں تشیع ہے تو امام رضا کا صدقہ ہے۔ آج عزیزان گرامی یہ امام رضا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ دنیا کے اندر کتنے ماننے والے ہیں۔ آئیں ذرا میں تھوڑا سا آج ایک تفصیل سے جاؤں گا اس پورے اس کے عزیزان گرامی، صرف ایک اگر وہاں واقع پیش کر دوں فضائل کا، اس کے بعد پھر مسائل پہ آؤں۔ اس نے کوشش کی، وہ سال قحط کا سال تھا، ڈراؤٹ تھا، بارش نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کوشش کی کہ امام کو اس طرح نہیں تو اس طرح سے، کسی طریقے سے امام کو کہیں سے امام کی توہین ہو جائے، تو اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ اس زمانے کے موسمیات کے جو ماہر تھے وہ آج کے موسمیات کے ماہر سے زیادہ قابل تھے۔ یہ تو مشینوں کے بغیر کچھ بتا نہیں سکتے، پھر بھی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ کہتے ہیں بھی کل ویدر جو ہے بالکل صاف رہے گا، دیکھتے ہیں بارش ہو جاتی ہے، ہمیشہ نہیں۔ تو مشینوں کے باوجود بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس زمانے کے لوگ بہت ماہر تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، بتاتے تھے کتنے ہفتے بارش نہیں ہوگی۔ مامون نے تمام جتنے بھی موسمیات کے ماہر تھے کہا بھائی سال گزر گیا بارش نہیں ہوئی، اس سال بارش کے آثار کا نہیں، اس سال بھی بارش کے کوئی آثار نہیں۔ سن رہے ہیں سب لوگ؟ کہا اس سال بھی بارش کے کوئی آثار نہیں۔ کہا پھر اچھا ہے، بہت اچھا، اگر بارش نہیں ہونے والی تو ہمارے ولی عہد سے کہہ دو نماز استسقاء پڑھ دیں، بارش کی دعا کر دیں، بارش تو ہونی نہیں۔ تو جو ماننے لگ گئے ہیں وہ لوگ سب کے سب چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے کتنے بدبخت تھے کہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، کتنا بغض و عناد تھا کہ سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، کہا بھئی جس طرح سے ہو سکے۔ اب اس نے کہا کہ بھئی امام رضا علیہ السلام کو بلاؤ، پوچھا کہ فرزند رسول بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ نماز استسقاء پڑھ دیں گے؟ کہاں پڑھ دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضیٰ دونوں نماز استسقاء سے پہلے 3 روزے رکھا کرتے تھے، تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا، اس کے بعد نماز پڑھاؤں گا، لیکن میدان میں۔ اس نے کہا ہم بھی ہر جگہ اعلان کروا دیں؟ امام نے کہا جہاں تک ہو سکتا ہے اعلان کروا دے۔ کہا دور و نزدیک سب جگہ؟ امام نے کہا ہر جگہ اعلان کروا دے۔ بہت خوش، کہا پورے خراسان میں اعلان کر دو، ایک ہی دفعہ جتنے شیعہ ہوئے سب پلٹ جائیں گے، پورا سال یہ بھی سوکھے کا سال ہے، یعنی بارش نہیں ہوگی۔ امام نے 3 روزے رکھے۔ اس 3 دن کے دوران ہر جگہ پہ بات پھیل گئی کہ فرزند رسول خود باہر آنے والے ہیں۔ اب وہ خواتین اور بچے جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، جو دیکھنے کے مشتاق تھے، وہ مرد جو گھروں جا کے بتاتے تھے، گھروں میں بتاتے تھے کہ جب ہم امام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عظمت کا احساس ہوتا ہے، ایسا نورانی چہرہ اب ہر آدمی دیکھنا چاہتا تھا۔ کہا یہ ہمارا ایک ہی موقع ملنے والا ہے، امام تشریف لانے والے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے امامے کے بند کو کھولا، ابا کے پیچ کو کھولا، اپنی ابا کو الٹا رکھا اور ایک مرتبہ نالین اتار کے چلنے لگے۔ جیسے امام نے قدم زمین پہ رکھی، آواز دی اللہ اکبر، جیسے اللہ اکبر کہتے تھے چاروں طرف سے لبیک کی صدائیں آتی تھی، محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان بھی امام کے اللہ اکبر پہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ ہر آدمی کی آواز آنے لگی، خواتین رونے لگی، بچوں کی آنکھوں میں آنسو، بزرگ ساتھ چلنے لگے، ہزاروں کا مجمع، 10,000 کا، لاکھ سے زیادہ کا مجمع جمع ہونے لگا۔ امام نے کہا شہر سے باہر آ جاؤ۔ جب شہر سے باہر پہنچے، ایک مرتبہ امام نے کہا مصلی بچھا دو، مصلی بچھایا گیا۔ امام نے فوراً نماز شروع کی۔ نماز جیسے ہی تمام کی دیکھا کہ ابر آ رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں، بادلوں کو آتا دیکھا، سارا مجمع کھڑا ہو کے دوڑنے لگا۔ امام نے کہا رک جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، ساتھ والی بستی کے لیے ہیں، توجہ ہو۔
یہ تمہارے لیے نہیں، یہ ساتھ والی بستی کے لیے. تم لوگ جب تک میرا خطبہ نہ سن لو جانا مت. میں بتانا چاہتا ہوں آل محمد ہیں کون. امام نے مقام بتایا. سب لوگ جو دیکھ کے امام پہ ایمان اب تک نہیں لائے تھے وہ بھی ایمان لے آئے. جب سب ایمان لے آئے امام نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ ان سب کو سیراب کر دے. بس امام کا یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بادل آئے. امام نے کہا اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. جب گھروں کو پہنچو گے تو یہ برسیں گے. یہ تب تک نہیں برسیں گے جب تک میرا اشارہ نہیں ہوگا. امام کی ولایت یہ ہوتی ہے. امام نے اشارہ کیا، کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. جب سب کے سب پلٹ گئے، گھروں کو چلے گئے. گھروں میں پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ بارش شروع ہوئی. مامون نے فوراً بلایا موسمیات کے ماہروں کو. کہا تم نے کہا تھا اس سال بارش نہیں ہوگی. کہا خدا کی قسم بارش ہونے والی نہیں تھی. یہ علی بن موسیٰ رضا کی دعا کا اثر ہے کہ بارش ہو گئی. جب انہوں نے قسمیں کھا کے کہا خبردار مجھے تو بتا دیا، لوگوں کو مت بتانا. جو ایمان نہیں لائے وہ بھی ایمان لے آئیں گے. کہا جتنا ہو سکے اس بات کو چھپاؤ، بس یہی کہہ دینا کہ بارش ہونے والی تھی. عزیزان گرامی سب کے سب جانے لگے، لیکن سب کے دلوں میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ اس کی دعا کا اثر یہ ہے. اور پھر لوگوں نے کیا کہا، ایک خاتون نے کہا تم نے سنا اس نے واسطہ کیا دیا تھا؟ کہ اس کا مطلب ہے بہت مظلوم ہے امام رضا. میں جملہ پیش کروں گا. کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. بنا بر روایت شب شہادت ہے نا. امام کتنے مظلوم ہیں. میں ایک درخواست کروں گا کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. ابھی تابوت نہ لے کے آئیے گا. میں کم از کم بھی 5-10 منٹ سے زیادہ مسائل پڑھوں گا. میری درخواست ہے ذرا ایک مرتبہ تصور کی جگہ اس جملے پہ. کہا دیکھو واسطہ کیا دیا تھا، پروردگارہ میری مظلومیت کا واسطہ. آپ نے کبھی امام کے لقب پہ غور کیا؟ امام کا لقب کیا ہے؟ امام کا لقب ہے غریب الغرباء. اب وہ خود بتا رہے ہیں دیکھو میں کتنا مظلوم ہوں، میں غریب ہوں. غریب الغرباء. جو وطن سے دور ہوتا نا اسے غریب کہتے ہیں. مدینے سے سب سے زیادہ دور امام رضا ہے. امیر المؤمنین کے پاس بھی حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہیں، انبیاء دفن ہے نا مولا کی بارگاہ میں. امام حسین کے پاس بھی حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی اصغر جناب قاسم. امام موسیٰ کاظم کے پاس امام محمد تقی ہیں، امام علی نقی کے پاس امام حسن عسکری. ہر امام کے پاس کوئی ہے. جنت البقیع میں 4 امام اکٹھے ہیں، لیکن ایک امام ہیں جو دور بھی ہیں اور تنہا بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں. جب ایک مرتبہ ایک شاعر لکھ رہا تھا نا، مرثیہ لکھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ ایک نجف اشرف میں امام ہے، ایک کربلا میں ہیں، 4 مدینے میں جنت البقیع میں، ایک آزمین میں. امام نے کہا میں تیرے اس شعر میں اضافہ کر دوں مرثیے میں؟ امام نے کہا، اس نے فوراً کہا ہاں مولا فرمائیے. امام نے کہا وَقَبْرٌ بِتُوسٍ یا لہا من مصیبہ. کہ ایک قبر توس میں ہے جو بڑے مصائب کے ساتھ ہے. وہ تب تک تنہا رہے گا جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا. کہا مولا یہ میں توس کی کون سی قبر ہے میں جانتا نہیں ہوں. امام نے کہا یہ بھی بنی نہیں ہے، وہاں میرا روضہ ہوگا، وہاں میرا روضہ ہوگا. میں آپ سے روک کے ایک درخواست کروں گا اگر سب مجھے دیکھ سکیں. میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تقریباً 20 برس پہلے میں امام کی شہادت پہ ان کے روضے میں گیا زیارت کے لیے. جب میں قم مقدس میں پڑھتا تھا تو میں جب گیا وہاں پہ تو مختلف تابوت لائے جا رہے تھے امام کے حرم میں. ایک ایسا تابوت لایا گیا جس پہ انگور تھے اور خواتین نے برقعوں میں تابوت کو پکڑ رکھا تھا. کچھ مرد حفاظت کے لیے تھے. اس پہ اتنی رقت تھی کہ میری کیفیت بدل گئی، میں منقلب سا ہو گیا. میں آگے بڑھ کے مردوں سے پوچھنے لگا یہ خواتین تابوت کیوں لائی ہیں؟ کہا آپ سید ہیں، آپ نے یہ روایت نہیں دیکھی؟ ایک ایسی روایت ہے نا امام کا تابوت خواتین نے اٹھایا تھا. بھئی امام کے سارے بھائی مدینے میں، ایک بیٹا مدینے میں. کہ امام سے زیادہ مظلومیت کسی کی نہیں. جو شیعہ خواتین تھی وہ ایک مرتبہ تابوت لے کے چلی. میں آج پیش کروں گا، سنیں گے. اب اگر الفاظ کو سنیں. مأمون نے ایک مرتبہ امام کو دعوت دی اپنے محل میں. جب امام جانے لگے تھے نا تو خواجہ ابا سلط ہروی بیٹھے تھے قریب میں. خواجہ نے پوچھا مولا کیا بات ہے آپ اس اضطراب میں ہیں؟ کہا خواجہ اب اگر میں آؤں نا اور میرے چہرے پہ رومال ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا ہے. میں اگر خون کی قے کر رہا ہوں گا تو رومال رکھ کے آؤں گا، مجھ سے کلام نہ کرنا. اس وقت میرے سینے میں بہت تکلیف ہوگی، میرا کلیجہ کٹ رہا ہوگا. کہا مولا آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا بھی مجھے زہر دینے والا ہے. کہا مولا آپ کی وصیت کیا ہے؟ غسل و کفن کون کرے؟ کہا معصوم کا غسل و کفن صرف معصوم کر سکتا ہے. کہا مولا لیکن آپ کا بیٹا تو محمد تقی علیہ السلام مدینے میں ہے. امام نے کہا کہ نہیں وہ حجت خدا ہے، یہاں پہ میری شہادت ہوگی وہاں میرا بیٹا آ جائے گا. جب میرا بیٹا آئے نا تو کہنا باپ نے بہت یاد کیا تھا.
خواجہ ابا سلط ہروی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مولا آپ کے صاحبزادے آئیں گے؟ کہا میرا بیٹا آئے گا، اسے میرا سلام کہہ دینا، کہنا باپ نے بہت یاد کیا۔ میں ایک روک کے آپ کو بات ایک روک کی جملہ کہوں گا، ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے جب میرا آخری وقت ہو نا، میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو، میرا بیٹا مجھے پیار کر رہا ہو، میں دنیا سے جاؤں۔ اب میں دو اماموں کی کیفیت پیش کروں، ایک امام حسین ابن علی ہے، جناب سیدہ کا برقع ہے، حسین ابن علی کا سر ہے، شمر کا خنجر ہے، بی بی کے دونوں ہاتھ گردن پہ۔ اور جب سارے انبیاء کہہ رہے تھے نا یا رسول خدا اب ہم نہیں دیکھ سکتے، اب میں نہیں دیکھ سکتا، تو ایک مرتبہ خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین جانے۔ ایک روایت میں ہے کہ خود علی مرتضیٰ نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے۔ جناب سیدہ نے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، انبیاء نے رخ موڑ لیا لیکن میں دیکھ رہی تھی جب میرے بیٹے پہ خنجر چلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی دو امام ایسے ہیں جن کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی امام گئے، مامون نے امام کو زہر دیا، امام نے کہا کہ باز آ جا، اپنے لیے جہنم نہ خرید، میں حجت وقت ہوں۔ اس نے مختلف انداز سے امام کو اذیت دی، کہا کہ نہیں آپ کو یہ استعمال کرنا ہوگا، بس میں نے تمام کر دیا، امام کو زہر دیا گیا۔ بھئی عجیب و غریب آج کیفیت ہے، مشہد مقدس میں دل تڑپ رہے ہوں گے، آج امام زمانہ مشہد میں استقبال کر رہے ہوں گے نا، آج سارے امام جا رہے ہوں گے امام رضا کا پرسہ دینے امام زمانہ کو، آج جناب سیدہ مشہد میں کھڑی ہے، آباد کس طرح یہ چمن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ بس ایک مرتبہ امام رضا کو زہر دے دیا، امام نے چہرے پہ رومال رکھا، کلیجہ کٹنے لگا، امام اٹھے گھر تشریف لے آئے، جیسے گھر پہنچے دیکھا خواجہ ابا سلط ہروی کھڑے ہیں، وہ رونے لگے، کہا مولا کیا کیفیت ہے؟ امام نے انگلی سے اشارہ کیا خاموش رہو، میرا پورا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ امام اپنے حجرے میں چلے گئے، عبادت کرنے لگے، خواجہ نے سارے دروازے بند کر دیے، اتنے میں دیکھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت ہستی ہیں جو تشریف لائے، کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میرے بابا نے بتایا نہیں تھا، میں محمد تقی ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں، اپنے بابا کو آخری لحظے میں۔ ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام آئے، کہا خواجہ ہٹ جانا، کبھی زحمت کا سبب نہ بننا، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حوض کوثر سے پانی نازل ہوا، حنوط کا کافور نازل ہوا، کہ ہٹ جاؤ، امام نے بڑی تعظیم سے غسل و کفن دیا، لیکن میں جوڑ کے ہاتھ آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں گا، امام رضا تڑپ کے کہہ رہے ہوں گے اے میرے بیٹے، میرے جنازے کو کاندھا نہ دینا، مجھے میرے جد حسین یاد آ رہے ہیں، ان کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں تھا۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو، تابوت برآمد ہونے والا ہے، تابوت آنے والا ہے، آپ جب سب آج پرسہ دیجئے گا نا، تو آج 2 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے نا آپ نے، جناب سیدہ کو اور امام زمانہ کو۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، آج ایک اور بی بی کو پرسہ دیجئے گا، اس بی بی کا نام ہے معصومہ قوم۔ وہ بی بی مدینے سے چلی بڑی حسرتیں لے کے، مجھے بھائی سے ملنا ہے۔ بی بی آپ بھی جناب زینب کی طرح بھائی کی محبت میں سفر کر رہی ہیں، لیکن جب بی بی قم پہنچی تو بھائی کی زیارت نہ کر سکی، امام کی شہادت ہو چکی تھی۔ آخری جملہ سن لیجیے، بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ تابوت چلا امام رضا علیہ السلام کا، وہاں مشہد میں مامون پہلے پہنچ گیا، کہا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، خواجہ نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا، محمد تقی جنازہ پڑھا چکے۔ کہا وہ کیسے آ گئے تھے؟ کہا تیرا مطلب نہیں ہے، کہا خبردار پیچھے ہٹ جا۔ جب قبر کو تیار کیا تو ایک مرتبہ پھاوڑا زمین پہ مارا، قبر پہلے سے تیار تھی جہاں پہ آج روضہ ہے۔ کہا امام رضا اپنی شہادت کے بعد بھی معجزات دکھا رہے ہیں، کہ پوری قبر تیار تھی جیسے مستحبات ہیں، کہ یہاں پہ کس طرح سے اتنا اہتمام کیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے دوبارہ کہا خواجہ میرے بابا کا لاشا دے دو۔
ایک مرتبہ لاشا ہاتھوں پہ رکھا، امام رضا کے بڑی تعظیم سے امام محمد تقی نے قبر مطہر میں رکھا، لیکن میں کہوں گا مولا ہے امام محمد تقی، ذرا کربلا میں آ کے دیکھے امام سجاد اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کر رہے ہیں۔ جب بنی اسد نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، کہ جب گھوڑے دوڑائے گئے میرے بابا کی اعضاء پھیل گئے۔